السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا سبق سورۃ الہمزہ کے اوپر ہے۔ تو اس سبق کے اندر ہم تجوید کے قواعد کی وضاحت صرف اور صرف ایک دفعہ ہی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی قاعدہ وہ بار بار سبق کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر ہر جگہ پہ اسی ایک قاعدے کی وضاحت کی جائے تو اس سے سبق لمبا ہوتا ہے۔ تو ہم اسی چیز سے بچنے کے لیے اس کی وضاحت صرف اور صرف ایک دفعہ ہی کریں گے۔ تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے، یا لین ہوتی ہے، تو یا لین کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ لکل، مشدد حرف کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ ہمزۃ، ہا کو خوب موٹا پڑھیں گے اور زا میں سیٹی پیدا کریں گے۔ لمزہ، اب ہم نے لما ذاتی کے اوپر وقف کرنا ہے، تو حالت وقف میں یہ جو ان سے گول تا ہے نا، یہ ہا سے بدل جائے گی، تو ہم لما ذاتی سے لمزہ پڑھیں گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ الذی، اب ہم نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا ہے، تو ہم الف کے اوپر زبر کو لے کے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الف اور لام کسی لفظ کے اوپر داخل ہو رہے ہوں تو وہ ہوتا ہے لام تعریف۔ تو جب بھی لام تعریف سے پڑھنا سٹارٹ کیا جائے، لام تعریف سے تلاوت کا آغاز کیا جائے، تو لام تعریف کے الف کو ہم زبر دے کے پڑھتے ہیں، تو وہ زبر دینے کی وجہ سے حمزہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے الذی، ذال میں سیٹی پیدا نہیں کرنی۔ جب بھی ذال کو ادا کرنا ہے، اپنی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگائیں گے تو یہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے گا۔ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے، یا مدہ ہوتی ہے، یا مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جمع، مالا، الف سے پہلے حرف کے اوپر جب زبر آ جائے، الف مدہ ہوتا ہے، تو الف مدہ کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جب نون تنوین کے بعد ادغام کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، تو وہاں پہ ہم ادغام کی وجہ سے غنہ کرتے ہیں۔ وعددہ، اب ہم اگر اس مکمل آیت کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ہم پھر لما ذاتی نلذی، ہم نون کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ الذی جمع مالا وعددہ، ہا کو خوب واضح کریں گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ۔ یحسب، ہا کو خوب باریک پڑھیں گے اور سین میں سیٹی پیدا کریں گے۔ ان، نون مشدد میں غنہ ضروری ہوتا ہے۔ مالہ، یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، تو الٹا پیش بھی حروف مدہ کے قیام مقام ہوتا ہے۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ جائے تو مد جائز ہوتی ہے، ہم مد جائز کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اخلدہ، خا کو خوب موٹا پڑھیں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ کلا لینبذن، جب نون ساکن کے بعد با آ جائے، چاہے اسی کلمہ میں ہو چاہے دوسرے کلمہ میں ہو، تو ہم نون کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں، یعنی ہم نون کی جگہ پہ میم کو ادا کریں گے۔ لیُنبذن فی الحطمہ، طا کو خوب موٹا پڑھیں گے۔ کلا لیُنبذن
لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ، دال میں کلکلا کریں گے، جس لفظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس لفظ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار اللہ جب را کے اوپر پیش آ جائے را کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو بھی موٹا پڑا جاتا ہے۔ موقع، قاف کو خوب موٹا پڑیں گے، جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے واو مدہ ہوتی ہے تو واو مدہ کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة، جب ہم نے اس مکمل آیت کو پڑھنا ہے نا تو پھر جہاں پہ ایک ہی طرح کے دو حرف آ جائیں تو پھر ان کو خوب تحقیق سے واضح کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہم تطلع کی عین کو اور علل کی عین کو خوب واضح کر کے پڑھیں گے۔ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم، جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ ہم ادغام کی وجہ سے غنہ کرتے ہیں۔ مؤصدہ، جب حمزہ ساکن ہو تو حمزہ ساکن کو ہم خوب جھٹکا دے کے سختی سے ادا کرتے ہیں اور صاد کو موٹا پڑیں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد، جب نون تنوین کے بعد ادغام کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پہ ہم ادغام کی وجہ سے غنہ کریں گے۔ ممددہ فی عمد ممددہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کے اندر، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔